السلام علیکم 9 کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس دا ٹیکسلا ایجوکیٹر کیمپس۔ 9 کلاس آج کا ہمارا عنوان ہے موضوعاتی مطالعہ باب نمبر 4 زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ اور ہم آج زکوٰۃ سبق کے سوال نمبر 1 اور 2 کی پڑھائی کریں گے۔ اور کلاس یہی 2 سوال آپ کے ہوم ورک ہے، آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پہ ان کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ زکوٰۃ کا مفہوم یعنی کہ پہلے آپ نے اس کے معنی بتانے ہیں، یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پہلے دیکھیں۔ لفظ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا، اضافہ ہونا، پاکیزگی اور برکت کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ شرعی اسلام میں زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ حصہ جو صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے ایک مخصوص شرح کے حساب سے سالانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس اللہ کی دی ہوئی مال اور دولت اتنی ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو پورا کر رہا ہے اور وہ اس کے پاس سیونگ میں پڑا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نصاب یعنی کہ کتنا ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نصاب سے مراد مال کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس کتنا مال اور دولت ہے جس کے اوپر ہمارے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، اس کو نصاب بولتے ہیں۔ یہ مقدار جو ہے 7.5 تولے سونا، ٹھیک ہے، 52.5 تولے چاندی مقرر ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس مقرر مقدار سے کم دولت ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر اس کے پاس اس مقدار میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس مقررہ مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ دولت ہوگی، اب یہاں پہ ہمیں سونے اور چاندی کی مقرر مقدار بتائی گئی ہے۔ اگر سونے اور چاندی کی یہ جو تعداد ہے، اگر 7.5 تولے سونے کے برابر سونا نہیں، اگر اس کے برابر کسی کے پاس انکم موجود ہے، کسی کے پاس رقم موجود ہے اور کوئی چیز ایسا اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے جس کی قیمت 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی صاحب نصاب کہیں گے۔ زکوٰۃ ہمارے دین اسلام کا اہم رکن ہے اور قرآن میں جہاں پر بھی نماز کا ذکر آیا ہے، ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت، اب کوشچن کا دوسرا پارٹ تھا زکوٰۃ کی فرضیت یعنی کہ فرض کب ہوئی، ٹھیک ہے؟ 8 ہجری فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں زکوٰۃ اس وقت فرض ہوئی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے تاکہ ان کے ذریعے ان کے مالوں کو پاک کر سکو۔ یہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 103، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد زکوٰۃ باقاعدہ قوانین کے ساتھ نافذ ہو گئی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے جیسا کہ مال پاک ہوتا ہے، ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس کے کیا ہے، سخت گناہ گار ہو جاتا ہے انسان۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ہمارا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، یعنی کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، کیوں اتنی اہم ہے کہ بار بار اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ چوتھا رکن ہے، ٹھیک ہے؟ دین اسلام کا چوتھا رکن ہے، یعنی ہمارے یہ جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے اور ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 2، مالی عبادت۔ نماز بدنی عبادت ہے جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ ہمارے مال میں سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز حقوق اللہ ہے جبکہ زکوٰۃ حقوق العباد ہے، یہ بندوں کو ادا کر کے ہم اپنا حق پورا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا ہمیں اس واقعے سے بھی بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک گروہ آپ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ نمبر 4، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد۔ آپ وسلم کے وصال کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا۔
باہمی امداد کا ذریعہ بھی ہے زکوٰۃ ہمارے پاس، کیونکہ معاشرے میں محروم اور مفلس افراد کی کفالت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی اور احترام کا ایک جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ معاشی اصلاح، زکوٰۃ عمرہ سے لے کے غربا یعنی کہ امیر لوگوں سے لے کے غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نہ صرف امیروں کے پاس دولت جمع رہتی ہے بلکہ دولت کی معاشرے کے اندر ایک گردش رہتی ہے، جس سے ہمارے معاشرے کے مجموعی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ رضا الہی کا حصول ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان 2 آیات میں فرما رہا ہے، ترجمہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جس روز یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور پشتوں پر داغا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 35 اور 34 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا کام تھا، سبق زکوٰۃ، سوال نمبر 1 اور 2۔ امید ہے آج کی کلاس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اچھے سے اپنی نیٹ کاپیز پہ دونوں کوسچن کر لیں بچوں، اپنا کوئی کام آپ نے پینڈنگ نہیں چھوڑنا، ساتھ ساتھ ہی اپنے کام کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔